اور کل کی مجلس میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ قرآن جب تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تو پھر اس کی حفاظت کس طور پر کی گئی، کس طرح اس کو آج کے زمانے میں ہمارے سامنے جو پوری ترتیب دیا ہوا پرنٹڈ جو قرآن ہے نا، نبی کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، بلکہ بعد میں یہ چیز بنی ہے۔ تو اس کی شروعات کس طرح ہوئی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کس انداز میں کی گئی، پھر اس کے بعد صحابہ کے دور میں کس انداز میں کی گئی، یہ جاننے کی بات ہے۔ شروع میں جب قرآن کریم نازل ہوا تو سب سے پہلے قرآن کی حفاظت کے لیے جس چیز کو ذریعہ بنایا گیا ہے وہ حافظہ ہے، یعنی یادداشت جسے کہتے ہیں، حافظ ہونا۔ شروع میں اسی کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کو لے کر آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ تیزی کے ساتھ جلدی اپنی زبان کو حرکت دیا کرتے تھے، اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں جو قرآن، جو کلام جبرائیل لے کر آئے ہیں اس کا کوئی حصہ میرے ذہن سے نکل نہ جائے۔ تو جبرائیل جیسے جیسے آیتیں سناتے اللہ کے نبی فوراً اس کو رٹنا شروع کرتے، ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں اسے، رٹنا، یاد کرنا۔ تو اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ نبی جی آپ کو اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ پیغمبر آپ کو جلدی اس طرح رٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن ہمارا کلام ہے، اس کو جمع کرنا ہمارے ذمے ہے، اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن کی خصوصیات میں سے ہے یہ بات۔ قرآن سے پہلے اللہ نے جتنی کتابیں دی ہیں، تورات دی اور کہا کہ موسیٰ حفاظت تمہیں کرنا ہے، انجیل دی، کہا کہ حفاظت عیسیٰ تمہیں کرنا ہے، زبور دی، حفاظت حضرت داؤد کے ذمہ ہے، یعنی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ اسی لیے ان آسمانی کتابوں میں، پہلے کی کتابوں میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، لیکن جب قرآن کریم کے نازل ہونے کی باری آئی تو اللہ نے کہا کہ ہم ہی نازل بھی کر رہے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ ضرورت نہیں ہے اتنی تیزی کہ آپ کو رٹنے کی، یاد کرنے کی۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ یہ ہمارے ذمہ ہے، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو ایسا حافظہ عطا کریں گے، ہم آپ کو اپنی طرف سے ایسی یادداشت عطا کریں گے کہ جبرائیل کا پڑھنا ادھر ختم ہوا ہوگا، ادھر آپ کو وہ ساری آیتیں یاد ہو چکی ہوں گی۔ تو ایسے ہی ہوتا تھا، جبرائیل آ کر ایک سورت سنا رہے ہیں، کوئی ایک آیت سنا رہے ہیں، ادھر سناتے اللہ کے نبی کے سینے میں فٹ ہو جاتی وہ آیتیں، بس محفوظ ہو جاتی۔ تو اس طرح قرآن کریم کی حفاظت کو سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو گویا ایک قلعہ بنایا گیا۔ قرآن کو سنبھالنے اور قرآن کی حفاظت کا جو سب سے پہلا ذریعہ کیا بنا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ، کہ جبرائیل جوں آسمان سے آیتیں لے کر آتے گئے حضور کے سینے میں وہ فٹ ہوتے چلے گئے، جبرائیل کا پڑھنا ادھر ختم ہوتا، اللہ کے نبی کو ادھر وہ یاد ہو چکی ہوتی پورا مکمل، جیسے کہ جوں کا توں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا، ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ جس طرح تراویح میں قرآن سنائی جا رہے ہیں نا، حفاظ پوری دنیا میں قرآن کریم کو سنانے کا معمول ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ رمضان میں
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ دیکھو کتنا کہ تو حفاظت کا کتنا عظیم اور کتنا پاورفل اور کتنا محفوظ اور مضبوط اللہ نے انتظام کیا ہے کہ پیغمبر کے دل میں اس کو محفوظ بھی رکھا، اور پیغمبر احتیاط کے طور پر جبرائیل کو ہر سال کیا کر رہے ہیں؟ سنا بھی رہے ہیں۔ جس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کا جبرائیل کے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ کتنی بار دور کیا ہے؟ 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ تو یہاں تک بات ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک، لیکن یہ تو طے ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یعنی قرآن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد عربی تو رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بہت سارے رسول کیا ہو چکے ہیں؟ گزر چکے ہیں۔ کیا رسول اللہ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو کیا آپ اپنے دین سے پھر جائیں گے؟ ایسا تو ہوگا نہیں نا۔ اس لیے وہ مشہور واقعہ ہے جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے تو اس وقت صحابہ حیران اور پریشان تھے۔ حضرت عمر کا حال یہ تھا اگر کوئی یہ کہے کہ محمد دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت عمر ایسے جوش میں تھے جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا تو تلوار نکالے ہوئے پھر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے میں اس کو قتل کر دوں گا، سیدھے سیدھے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پورے مجمع کو سنبھالے تھے، اور اس وقت انہی آیات کا وہاں پر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی تھی اور کہا تھا کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے، رسولوں کا آنا جانا تو چلتا رہے گا، لیکن اللہ کا جو دین ہے وہ قیامت تک کیا رہنے والا ہے؟ باقی رہنے والا ہے۔ تو اب قرآن ہی تو ہے سب کچھ، اب اس کو قیامت تک باقی رکھنا تھا۔ اللہ کے نبی کے سینے میں محفوظ ہو جانا کافی نہیں تھا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو تیار کیا، صحابہ کے اندر قرآن کریم کو یاد کرنے کا ایسا جذبہ پیدا کیا کہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک قرآن کو یاد کرنا دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر تھا۔ اب صحابہ قرآن یاد کر رہے ہیں، قرآن یاد کر رہے ہیں، ایسا شوق صحابہ میں قرآن کو یاد کرنے کا تھا۔ تاریخ میں بہت سارے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، نکاح کے واقعات، کہ ایک مرد ہے، ایک صحابی مرد ہیں، ان کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے، ایک عورت ہے اسے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ہے، ان دونوں کے بیچ میں نکاح ہو رہا ہے، تو عورت اپنا مہر کیا مانگتی تھی معلوم ہے؟ ہم کیا مانگتے ہیں؟ سونا چاندی پیسہ، اس طرح کا جو مہر ہمارا طے ہوتا ہے نا، تو بہت سارے ایسے واقعات ایسے ہوئے ہیں۔ اس بات پر مہر یہ ہوتا تھا کہ بھئی آپ مجھے قرآن پڑھنا سکھائیں، یہی آپ کا مہر ہے۔ اس طرح کے نکاح ہوئے، یعنی قرآن کو سیکھنے کا ایسا شوق کہ عورتیں اپنا مہر یہ طے کرتی تھیں کہ میرا شوہر مجھے کیا سکھائے گا؟ قرآن سکھائے گا، یہی میرا مہر ہے۔ تو اس طرح کا شوق، اور دیکھو مکے میں جب تک تھے حالات کا دور تھا، وہاں تو سیکھنے سکھانے کا ماحول ہی نہیں تھا، ہر طرف پریشانیاں تھیں۔ مدینے میں موقع ملا، مسجد نبوی میں اب سیکھنے سکھانے کا کیا بن رہا تھا؟ ماحول بن رہا تھا۔ مکے سے کوئی صحابی ہجرت کر کے مدینہ آتے تو سب سے پہلا کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے کہ جو مہاجر صحابی ہیں، مہاجر کہتے ہیں ہجرت کر کے آنے والے کو، مکے سے مدینہ تقریباً 400 یا 500 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دونوں کے بیچ، تو مکے سے جو کوئی صحابی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سب سے پہلا یہ کام کرتے کہ وہ مہاجر صحابی کی جوڑی بنا دیتے انصار صحابی کے ساتھ جسے قرآن پڑھنا آتا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہوتی کہ اسے قرآن پڑھنا سکھائے۔ یعنی قرآن سیکھنے اور سکھانے کا کیا ہو گیا؟ اتنا عام رواج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان میں قائم کیا، یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہوا ملتا ہے کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے مسجد نبوی میں شور مچنے لگا، جس طرح ہمارے مکتب کا حال ہوتا ہے نا، بچے چیخ چیخ تک پڑھتے رہتے ہیں، ہے نا، استاذ کو کہنا پڑتا ہے آہستہ پڑھو آہستہ پڑھو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آ کر صحابہ سے کہتے تھے کہ ذرا آہستہ پڑھو. یہ رواج بن گیا ہوگا کہ ایک مکتب اور مدرسے کی شکل کیا ہو گئی, مسجد نبوی میں بن گئی. اور اس محنت کے نتیجے میں الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ تیار ہو گئے. نبی کے سامنے ہی کیا ہو گئے, سینکڑوں کی تعداد میں حفاظ کیا ہو گئے, تیار ہو گئے. یعنی حافظ, قرآن کو حفظ کیے ہوئے لوگ کیا ہو گئے, تیار ہو گئے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ابتدا میں قرآن کی حفاظت کس طور پر کی گئی. امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو کیا ہو رہی ہوگی, سمجھ آ رہی ہوں گی. اچھا, لیکن ایک جو ہے مشہور مقولہ ہے, ما کتب قرہ وما قرأ فرہ. یہ عربی کا مقولہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے, جو پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کسی نہ کسی وقت نکل جاتا ہے. یہ مقولہ ہے. اور چونکہ حضرات صحابہ بھی بشر تھے, انسانی تقاضے تھے, الانسان مرکب من الخطأ والنسیان, بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں, تو صرف حافظ بنا دینا کافی نہیں تھا. تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کو لکھنے کا بھی انتظام کیا اپنے دور میں. وحی کو کیا کیا, لکھنے کا بھی انتظام کیا. مشہور صحابی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ. نام کیا ہے, زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی ہیں. جب وحی آتی, وحی آنے کے بعد زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا وحی آ چکی ہے. کیوں, اس لیے کہ ابتدا میں آپ کو بتا چکا ہوں, جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی تو کیفیت کیا ہو جاتی, پورا بدل جاتی. اچانک سے بیٹھے بیٹھے پسینہ آ جاتا, رنگ بدل جاتا, دانتوں میں کپ کپی محسوس ہوتی, اس طرح کی کیفیت کیا ہو جاتی, پوری تبدیل ہو جاتی. تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا کہ وحی کیا ہوئی ہے, آئی ہوئی ہے. تو جیسے ہی وحی آ کر ختم ہو جاتی تو اللہ کے نبی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے, لکھ لو اب میں جو بولتا ہوں. اب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اس کو لکھتے اور پھر پڑھ کر اللہ کے نبی کو سناتے. اللہ کے نبی کو پڑھ کر کیا کرتے, سناتے. اگر اس میں کچھ کمی زیادتی ہوئی ہو تو اللہ کے نبی اس کی کیا کرتے, اصلاح کرتے. تو لکھنے کا بھی دور کیا ہو گیا, شروع ہو گیا. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آج کل کی طرح کاغذ کی سہولت تو تھی نہیں. تھی کیا اس زمانے میں, اتنے آسانی کے ساتھ لکھنا پڑھنا مشکل, اتنا آسان نہیں تھا. تو اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وحی کو جو لکھا گیا, الگ الگ چیزوں پر لکھا گیا. بہت ساری چیزوں کا کتابوں میں ذکر ملتا ہے. ایک تو ہے پتھر کے سل پر لکھا گیا. پتھر کا جو سل ہوتا ہے نا, پہلے مسالہ وغیرہ پیستے سل آتا تھا, تو اس طرح کے پتھر کی تختی جو ہوتی تھی اس میں لکھا گیا وحی کو, جو بھی آیا. اور ملتا ہے کہ چمڑے کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں, چمڑے کو دباغت دینے کے بعد جو اس کا جو یہ پرزا بنتا ہے نا, تو چمڑے پر لکھا گیا. کاغذ کم یاب تھا نا, کاغذ تو ملتا نہیں تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چمڑے پر بھی کیا کیا گیا, قرآن کو لکھا گیا. اور کبھی کھجور کی شاخ پر لکھا گیا. کھجور کے درختوں کی جو ٹہنی ہوتی ہے, وہ ٹہنی کو نکال کر اس پر کیا کیا گیا, لکھا گیا. لکھنے کی چیز ہی نہیں تھی, اس لیے جو ملتا گیا اس پر کیا کرتے گئے, لکھتے گئے. کھجور کی شاخ پر لکھا گیا. کبھی بانس کا جو ٹکڑا ہوتا ہے, بانس جو ہوتا ہے نا, بانس, اس کا جو ٹکڑا ہوتا ہے, اس کے ٹکڑے پر کیا کیا گیا, قرآن کو لکھا گیا. وہی جو آتی بانس کے ٹکڑے پر لکھی گئی. کبھی کچھ بھی نہیں ملتا تو درخت کے پتے لے کر آ کے درخت کے پتے پر قرآن کو لکھا گیا. ابتدا میں ایسا ہوا, درخت کے پتوں پر لکھا گیا. اگر یہ بھی نہ ملا تو پھر جو جانور کی ہڈیاں ہوتی, ہڈیوں پر بھی قرآن کو لکھا گیا. مختلف چیزوں پر کیا کیا گیا, قرآن کو لکھا گیا. اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا معمول تھا کہ وہ بھی کیا کرتے, لکھ لیتے. جیسے وحی کے بارے میں معلوم ہو جاتا, لکھ لیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے تعلیم کا, ہے نا. اسلام لانے سے پہلے, حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہی ان کی بہنوی جو پڑھ رہے تھے, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ صحیفہ, لمبا واقعہ ہے آپ کو معلوم ہے, تو اس صحیفے میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی, اسی کو پڑھ کر حضرت عمر کیا ہوئے, مسلمان ہوئے تھے. وہ لمبا واقعہ ہے, آپ نے سن رکھا ہے. تو بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں
حفاظ تیار ہوئے، اور پھر لکھنے کا بھی نظام بنایا گیا، الگ الگ چیزوں پر لکھا گیا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قرآن کو جمع نہیں کیا گیا ایک ساتھ۔ اب میرے پاس کچھ آیات ہیں، ان کے پاس کچھ آیات ہیں، ان کے پاس کچھ آیات ہیں، ان کے پاس کچھ آیات ہیں، ان کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے، ان کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے، یعنی قرآن پورا بکھرا ہوا ہے اور الگ الگ چیزوں پر لکھا ہوا ہے۔ ایک ساتھ اب جو ہمارے پاس ہے نا، ایک ساتھ ایسا جمع ہوا، ایسا نہیں ہے۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے کیا ہو گئے؟ رحلت فرما گئے۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں، کون بنے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ 4 خلفاء ہیں نا، معلوم رہنا چاہیے، اللہ کے نبی کے بعد 4 خلیفہ بنے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ چاروں حضرات کے دور میں قرآن پر کام ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فوراً زمانہ کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کا سب سے مضبوط ذریعہ کیا تھا؟ کیا تھا بولو؟ قرآن کو حفظ کرنا۔ حفاظ تیار ہوئے تھے نا، صحابہ کیا ہوئے تھے؟ بہت سارے صحابہ حافظ بنے ہوئے تھے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ بھئی یہ جو قرآن الگ الگ لوگوں کے پاس الگ الگ چیزوں میں کیا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے، اس کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیوں ان کے دماغ میں خیال آیا؟ ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ یمامہ کے نام سے ایک جنگ ہوئی ہے۔ اس ایک جنگ میں کئی سارے حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، ایک ہی جنگ میں۔ جو حفاظ صحابہ تھے نا، جو حافظ صحابہ تھے، ایک ہی جنگ میں کئی صحابہ شہید ہو گئے، کئی صحابہ مارے گئے۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ بھئی اگر حفاظ صحابہ اس طرح شہید ہوتے رہیں تو پھر قرآن کا ایک بڑا حصہ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ قیامت تک چلنا ہے نا، اسے ہم تک پہنچے گا کیسے؟ اگر حفاظ صحابہ شہید ہوتے چلے گئے تو اب قرآن کی حفاظت کیسی ہوگی؟ تو اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غور و فکر کیا، اور اس کے بعد جو کیا ہوا انشاءاللہ اس سلسلے میں کل ہم بات کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کے سلسلے میں کیا بات ہوئی، اور کس طرح قرآن کے حفاظت کو جو ہے کس طرح قرآن کی حفاظت کی ترتیب بنائی گئی، اس سلسلے میں انشاءاللہ کل بات آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔